وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے تو اپنے موسیٰ کلیم کو وعدہ کر کے بلا لیا کہ ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کو کتاب دینے والے ہیں۔ اور اے قوم، تم نے کیا کیا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم نے 40 دنوں میں موسیٰ کلیم اللہ کے طور پہاڑ پہ جانے کے بعد بچڑے کو خدا بنا لیا، اس کو معبود بنا لیا۔ تم کیسی قوم ہو؟ اور تم نے ایک ایسے کبھی گناہ کی بنیاد رکھ دی ہے، بچڑا پرستی، گو ماتا، گائے کو معبود بنانا، گوشالہ پرستی کرنا، کتنا بڑا جرم ہے جو تم نے کیا ہے۔ اور حالت تمہاری یہ ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندے، اللہ کے فرشتے، اللہ کی بنائی جن مخلوق، اگرچہ وہ بھی استحقاق نہیں رکھتے ہیں، لیکن تم نے تو ایک جانور کو معبود بنا لیا۔ تم سے بڑا جانور کون ہو سکتا ہے؟ تم سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ یہاں لفظ استعمال ہوا اجل کا۔ اجل کا معنی ہوتا ہے گائے کا بچہ، جس کو بچڑا، تمام ترجمہ کرنے والے قرآن کریم کا انہوں نے یہاں پہ بچڑا لکھا ہے، اور کئی گوشالہ بھی لکھتے ہیں۔ گوشالہ کے معنی بھی ہوتا ہے بچڑا، چھوٹی عمر کا، یعنی بالکل چھوٹا نہیں، جو بڑا بچہ جوانی کے قریب ہوتا ہے اس کو گوشالہ کہتے ہیں۔ تو تم نے اجل پرستی، بچڑا پرستی، گوشالہ پرستی، گو پرستی تم نے اختیار کر لی اور اللہ کو چھوڑ دیا۔ کتنے تم عجیب لوگ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے تو انہوں نے اپنے بعد اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو، وہ بھی نبی ہیں، ان کو کہا اے ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، میرے بعد تم نے میرا خلیفہ بن کے، میرا قائم مقام بن کے، میرا نائب بن کے قوم کی اصلاح کرنی ہے، اور کسی مفسد کا راستہ نہ اختیار کرنا ہے اور نہ کرنے دینا ہے۔ وہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر کے چلے گئے، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے انتہائی پست سوچ کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں ایک بچڑے کو تم نے خدا بنا لیا۔ یہ واقعہ سورہ طٰہٰ میں، سورہ اعراف میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ان میں ایک شخص سامری تھا، اس نے جب دیکھا جبریل علیہ السلام جس گھوڑی پہ سوار ہیں، وہ جہاں سے گزرتی ہے اس کے سموں تلے، اس کے پیروں تلے ایک خاص قسم کا سبزہ نمودار ہوتا ہے، تو وہ شیطان صرف بھانپ گیا کہ یہ بڑی اہم چیز اور نادر چیز ہو سکتی ہے۔ وہاں سے اس نے مٹی اٹھا لی، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس جتنا سونا تھا جو وہاں سے وہ مصر سے لے کے آئے تھے، وہ سونا قبطی قوم کا تھا، فرعون کی قوم کا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے لے کے ایک جگہ پہ مٹی کے گڑھے میں رکھ چھوڑا تھا، تو اس نے ان کو ساتھ ملا کر وہ سونا لیا اور بچڑے کی شکل دی، اور پھر اس کے منہ میں، یا وہ جو اندر اس کا جو
نالی بنتی ہے اس میں وہ مٹی پھینک دی تو وہ بچڑا آواز دینے لگا جس طرح گائے کی آواز ہوتی ہے. اب مشرک لوگوں کی اسی بات پہ مت ماری گئی کہ ایک سونے کا ایک دھات کا بنا ہوا بچڑا وہ بولتا ہے. جس طرح ہمارے ہاں کوئی اعلان کر دے کہ میں نے فلاں جگہ ایک شیشم کا درخت دیکھا ہے, اس پتے سے دودھ نکل رہا ہے, شہد نکل رہا ہے, صاف پانی نکل رہا ہے, تو کوئی بندہ یہ نہیں سوچے گا حقیقت ہے بھی کہ نہیں. اتنی بات اس کے لیے کافی ہے, وہ تمام تر اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچ جائے گا. بد عقیدہ اور کمزور عقیدہ انسان. راسخ العقیدہ مسلمان, اچھے عقیدے کا بندہ وہ ایسے کام نہیں کرتا. اور سامری کا وار چل گیا ان پر جب انہوں نے دیکھا کہ ایک سونے کا بنا ہوا بچڑا اور وہ آواز دے رہا ہے گائے کی طرح. اس نے کہا یہ تمہارا خدا ہے, اس کی تم پرستش کرو, یہ تمہارا معبود ہے, اس کی تم پرستش کرو. وہ سارے اس کے پیچھے لگ گئے. تو یہاں بھی ایک چھوٹی سی بات سمجھنے کی ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ سمت تخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون. موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو خدا بنا لے اور تم بڑے ظالم ہو. اللہ کی حدوں کو پار کرنا, حدود سے تجاوز کرنا ظلم ہے, لیکن اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا یہ ظلم عظیم ہے. اس کی دلیلیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین, میری حد بندی ہے, اس سے آگے نہ جانا, تم ظالم بن جاؤ گے. یعنی حدود سے تجاوز کرنے والا ہر بندہ ظالم ہے, جو بھی حدود سے تجاوز کرتا ہے. اور اسی طرح لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, میرے بیٹے کا بھی شرک نہ کرنا, یہ تو ظلم عظیم ہے. تو وہ ظلم عظیم کا ارتکاب کرتے ہیں اور انہوں نے تاریخ انسانی میں ایک بدترین گناہ کی, ایک ظلم عظیم کی بنیاد رکھی ہے جو بہت بڑا ان کا گناہ ہے, جس کی تفصیل ابھی تھوڑی سی آگے آتی ہے. پھر آگے تذکرہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے موسیٰ کلیم اللہ کو کتاب عطا کی, فرقان عطا کیا, جس طرح کہ قرآن کریم میں ذکر ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. موسیٰ علیہ السلام نے 40 روز وہاں پہ قیام کیا, 40 راتیں, دن کے روزے, رات کا قیام. اور یہ اللہ کی مشیت ہے اپنے نبی کو, اپنے پیغمبر کو ایک خاص منصب عطا کرنے کے لیے خاص قسم کی تربیت اس کی فرما رہے ہیں. یہ اللہ کا طریقہ ہے. اور بھی ہم انبیاء کرام کی جب ہسٹری کو, ان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو جب بھی ان کو منصب نبوت عطا کرنا تھا, بہت بڑا منصب ہے, اس سے بڑا منصب تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا, تصور نہیں کیا جا سکتا. اور یہ کسبی نہیں ہے کہ بندہ خود ریاضت کر کے محنت کر کے حاصل کر لے, یہ تو اللہ کی عطا اور اس کا انتخاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن اپنے بندوں کو چاہا ان کا انتخاب کر کے, ان کو منتخب کر کے نبی اور پیغمبر بنا دیا. یہ اللہ کی عطا ہے. اس سے پہلے اللہ آزماتا ہے, اپنے نبیوں کو اس نے آزمایا. یہ ایک یوں کہہ لیں کہ سنت الہی ہے, اتنے بڑے منصب کو عطا کرنے سے پہلے ان کو آزمایا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہاں لے جا کے رکھا گیا, اگرچہ ان کے ساتھ 70 سردار بھی گئے تھے,
وہاں ان کو جا کے رکھا گیا اور موسیٰ علیہ السلام دن رات اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں اور اللہ اللہ کر رہے ہیں. اور وہاں آزمائش یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا قرب ملتا ہے تو وہ پھر لاڑ پیار زیادہ ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں اللہ اپنا آپ ہی مجھے دکھائی دے، مجھے دیدار ہی کروا دے. تو یہ اللہ کی مشیت کے خلاف تھا کہ اللہ نے دنیا میں اپنے کسی بندے کو بھی، کسی نبی و پیغمبر کو بھی اپنی زیارت اور دیدار نہیں کروایا، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں کروایا، بلکہ ایک پہاڑ کی طرف کہا کہ ادھر دیکھو، اگر تم برداشت کر گئے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ تم دیدار کر سکتے ہو.